بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قراءت ابن کثیر، ان کے اصول جو ہے نا کیا نام ہے آپ کو بتائیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بین السورتین بسم اللہ پڑھ کے، بین السورتین جب دو صورتوں کو ایک صورت ختم کر کے دوسری صورت کو شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں. قراءت امام ابن کثیر، ان کے دونوں راوی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بزی اور قنبل، بزی اور قنبل. قراءت امام ابن کثیر مکی، روایت بزی اور روایت قنبل. دو روایتیں مشہور ہیں، ایک بزی کے نام سے اور ایک بزی نہیں بزی زا کے تشدید کے ساتھ، صحیح ہے؟ تو دوسرا قنبل، صحیح ہے نا؟ تو یہ میم جمع ایک اصول کی ان کا یہ ہے کہ میم جمع میں صلہ کرتے ہیں. میم جمع میں کیا کرتے ہیں؟ صلہ. یہ اس وقت میم جمع میں صلہ کرتے ہیں جب میم جمع کے اوپر وقف نہ کریں، وقف نہ کریں، وصلاً پڑھیں اور اس کے بعد کوئی حرف متحرک ہو، اس کے بعد کوئی حرف کیا ہو؟ متحرک ہو. ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انعمت علیہم، انعمت علیہم غیر، بات سمجھے نا؟ ہاں تو علیہم غیر، یہ ہم میم کے بعد جو ہے نا یہ حرکت جو ہے نا کیا نام ہے؟ متحرک حرف ہے. کیا ہے؟ متحرک حرف. تو اس صورت میں وہ یہاں صلہ کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ علیہم غیر، علیہم غیر. بات سمجھ میں آ رہے؟ ہر میم جمع کی پہچان کیا ہے؟ یہ جو ہے نا کیا نام ہے؟ اس کی پہچان یا یہ ہم ہوگا یا ہم ہوگا، ہاں، یا یہ کم ہوگا یا تم ہوگا. بات سمجھ میں آ رہے؟ یہ میم جمع ہے. ہم، ہم، تم، سمجھا؟ اس صورت میں آئے گا. میم جمع کس صورت میں آئے گا؟ یا یہ ہم ہوگا یا ہم ہوگا یا تم ہوگا یا تم ہوگا. انتم، علیکم، بات سمجھ میں آ رہے نا؟ ہاں، بہم، علیہم. ہاں، اسی طرح یہ ہم، ہم، کم، تم، یہ میم جمع کی یہ نشانی ہے، صحیح ہے؟ لیکن کم کے اندر خیال کرنا ہے کہ بعض جگہ جو ہے نا کیا نام ہے، خاص کر یہ انحکم اس طرح کا جو کلمہ ہے یہ میم جمع نہیں ہے. یہ احکم یہ امر کا صیغہ ہے. کس کا صیغہ ہے؟ ہاں، یہ میم جمع نہیں ہے. یہ تم میم جمع نہیں ہے. قرآن میں جس طرح بھی آیا ہے نا لیحکم، یہ اس طرح، یہ جو ہے نا میم جمع نہیں ہے. تو اس کی پہچان کیا ہے؟ یہ میم جمع کے کاف سے پہلے جب ہاں ساکنہ ہوگی تو آپ سمجھ لیں میم جمع نہیں ہے. یعنی یہ کم سے پہلے جب ہاں ساکنہ آئے گی، کم سے پہلے جب ہاں ساکنہ آئے گی تو آپ سمجھ لو کہ یہ میم جمع نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علماء تو سمجھتے ہیں لیکن عام ساتھیوں کے لیے بتا رہا ہوں. جب یہ کم سے پہلے، یہ کم ہے نا، یہ میں نے کم بتایا تھا، کم سے پہلے ہاں ساکنہ آئے گی، ہاں ساکنہ، تو آپ سمجھ لو کہ یہ میم جمع نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں کے اقسام، کس کے اقسام؟ ہاں کی جو ہے نا 4 قسمیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 4. ایک ہاں اصلیہ ہے، ایک ہاں ضمیر ہے، ایک ہاں مدور ہے اور ایک ہاں سکتہ ہے. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں اصلیہ یہ ہے جو کلمے کا جو نفس کلمہ ہو، کیا ہو؟ نفس کلمہ، کلمے کا حصہ ہو. کیا ہو؟ کلمے کا حصہ. جیسے اللہ، یہ کلمے کا حصہ ہے یہاں. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور ہاں ضمیر وہ یعنی وہ ضمائر جو کسی اسم کے طرف اشارہ دے گے، کسی اسم، اس سے کوئی اسم مراد ہوتے ہیں. کیا مراد ہوتے ہیں؟ کوئی اسم، کسی اسم کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور ہائے مدورہ وہ بولتا ہے جس کو وقف میں ہم ہاں سے ساکنہ سے تبدیل کرتے ہیں، جیسے جنت الوقفاً جنہ. اور ہائے سکتہ وہ ہاں ہے جو کلمے کے آخر میں آخری حرف کو ظاہر کرنے کے لیے آتے ہیں. آخری حرف کو لم یتسنہ، اس نون کو ظاہر کرنے کے لیے، اس نون کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہائے سکتہ. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ہائے سکتہ ہمیشہ ساکن ہوگا، ہائے سکتہ ہمیشہ ساکن ہوگا. بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہائے مدورہ وہ بولتا ہے جو وقف کی صورت میں ہاں ساکنہ سے تبدیل ہو جائے گی. اور ہائے ضمیر، پھر ہائے ضمیر کی جو ہے نا قسمیں ہے. ہائے ضمیر ایک تو مکسور ہے اور ایک مضمون، ایک مکسور ہے اور ایک مضمون. ہائے ضمیر
مکسور کب ہوگی اور مضموم کب ہوگی؟ ہائے ضمیر سے پہلے کسرہ یا ساکن آ جائے، ہائے ضمیر سے پہلے کسرہ یا ساکن آ جائے تو ہائے ضمیر کیا ہوگی؟ فیہ، فیہ کافی ہے۔ ہائے ضمیر سے پہلے کسرہ یا ساکن آ جائے تو یہ کیا ہوگی؟ ہائے ضمیر مکسور ہوگی۔ ہائے ضمیر سے پہلے یعنی کسرہ اور یا ساکن کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے، کوئی اور حرکت آ جائے یا کوئی اور حرف ساکن آ جائے، بات سمجھ میں آ رہے؟ جیسے لہو، منہو، بات سمجھے نا؟ سمجھے؟ یعنی ہائے ضمیر مکسور اور مضموم کا قاعدہ، ہائے ضمیر مکسور اور مضموم۔ مکسور کا قاعدہ کیا ہے؟ ہائے ضمیر سے کسر آ جائے یعنی زیر پہلے آ جائے، یا ہائے ضمیر سے پہلے یا ساکن ہو تو ہائے ضمیر کیا ہوگی؟ مکسور۔ اگر زیر بھی نہ ہو یا ساکن بھی نہ ہو، کوئی اور حرف ساکن ہو یا کوئی اور حرکت ہو تو ہائے ضمیر کیا ہوگی؟ مضموم۔ ہائے ضمیر کیا ہوگی؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ بات سمجھ میں آئی؟ دوسری بات، ہائے ضمیر میں صلہ کا قاعدہ، ہائے ضمیر میں صلہ کا قاعدہ، صحیح ہے نا؟ ایک تو ہائے ضمیر میں کسرہ اور ضمہ کا قاعدہ۔ کسرہ اور ضمہ کا قاعدہ کیا ہے؟ ہائے ضمیر سے پہلے کوئی حرف جو ہے نا کیا نام ہے، کیا ہو؟ یا ساکن آ جائے۔ ہائے ضمیر سے پہلے کسرہ آ جائے یا ساکن آ جائے تو ہائے ضمیر مکسور ہو جائے۔ اور اگر کسرہ اور یا ساکن کے علاوہ یعنی ہائے ضمیر سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو یا ہائے ضمیر سے پہلے کسرہ کے علاوہ کوئی اور حرکت ہو تو ہائے ضمیر کیا ہوگی؟ مضموم، صحیح ہے؟ پھر ہائے ضمیر میں جو ہے کہنا ہے صلہ کا قاعدہ۔ صلہ کا مطلب کیا ہے؟ ہائے ضمیر میں دیکھو فی ہی صرف زیر ہے، فی ہی صلہ ہے، بات سمجھے نا؟ لہو صلہ ہے، منہو صرف پیش ہے۔ ہائے ضمیر سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو یا ہائے ضمیر کے بعد کوئی حرف ساکن ہو، ہائے ضمیر سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو یا ہائے ضمیر کے بعد کوئی حرف ساکن ہو تو ہائے ضمیر جو ہے نا کہنا ہے اس میں صلہ نہیں ہو۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھو منہو آپ دیکھیں نا، یہ منہو کے اندر منہو میں صلہ نہیں ہے، فی میں صلہ نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ماقبل ساکن، صحیح ہے؟ اسی طرح بھی السحر آپ دیکھیں نا، ہائے ضمیر کے بعد کوئی حرف ساکن ہو، دیکھو مشدد حرف پہلے ساکن ہو، ہائے ضمیر کے بعد کوئی حرف ساکن ہو تب بھی ہائے ضمیر میں صلہ نہیں ہوگا، تب بھی ہائے ضمیر میں صلہ نہیں ہوگا۔ ہائے ضمیر سے پہلے کوئی حرف ساکن آ جائے یا ہائے ضمیر کے بعد کوئی حرف ساکن آ جائے تو ہائے ضمیر میں صلہ نہیں ہوگا۔ ہائے ضمیر سے پہلے کوئی حرف ساکن نہ ہو، اس کے بعد کوئی حرف ساکن نہ ہو تو صلہ ہوگا، کیا ہوگا؟ صلہ ہوگا۔ جیسے بھی، دیکھو ہائے ضمیر سے پہلے، صحیح ہے؟ اسی طرح لہو، اسی طرح لہو، سمجھ میں آئے نا؟ ہائے ضمیر کے بعد بھی کوئی حرف متحرک ہو اور پہلے بھی کوئی حرف متحرک ہو تو ہائے ضمیر میں صلہ ہوگی، ہائے ضمیر میں۔ یہ قاعدہ سمجھ میں آیا؟ لیکن ابن کثیر کا اس کے اندر جو ہے نا قاعدہ مختلف ہے۔ یہ آپ کو پہلے اس لیے سمجھایا نا کہ یہ قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اب آپ سنیں، ابن کثیر کے لیے یہاں پر جو ہے نا تھوڑا سا قاعدہ مختلف ہے۔ مختلف کیا ہے؟ ابن کثیر کے لیے اگر پہلے کوئی حرف ساکن ہو تب بھی صلہ ہوگا، بعد میں حرف ساکن نہیں ہونا چاہیے، پہلے کوئی حرف ساکن ہو تب بھی صلہ ہوگا۔ تو وہ یہاں پہ صلہ کرتے ہیں فیہ ھدی للمتقین، منہو ادھر بھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ صلہ کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا سمجھ میں؟ فیہ ھدی للمتقین، سمجھ میں آئی نہیں آیا؟ یعنی ہائے ضمیر سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو تو دیگر روایات کے لیے، دیگر قراء کے لیے وہاں ضمیر میں جو ہے نا صلہ نہیں ہوگا، یعنی اشباع نہیں ہوگا، صلہ اشباع اس میں نہیں ہوگا۔ لیکن قراءت ابن کثیر کے لیے اگر ماقبل کوئی حرف ساکن ہوگا تو ان کے لیے کیا ہے؟ صلہ ہوگا۔
माँ बाद कोई साकिन होगा तो सिला नहीं होगा। वो सिला इज्तिमा साकिनैन की वजह से नहीं होता। किसकी वजह से नहीं होता? इज्तिमा साकिन। आपने कायदा पढ़ा था इज्तिमा साकिनैन का ना। अब देखो लहू बिही, इसमें ये बिही ना, ये बिही कड़ी ज़ेर या मद्द के कायम मकाम है। किसके कायम मकाम है? और या मद्द साकिन है, सही है ना। आगे जो है ना साकिन आया, दो साकिन जमा हुए। जब दो साकिन जमा हुए तो उसमें जो है क्या ना हुआ, हमने आपको बताया था कि इज्तिमा साकिनैन अला गैर हद्दिही, यानी दो साकिन दो कलमों में जमा हो। उसके 4 कायदे बताए थे आपको मैंने। पहला कायदा ये था कि पहला साकिन हर्फ मद्दा होगा तो उसका हुक्म क्या है? हज़फ कर देंगे। अकीमू अस्सलात, अकीमुस्सलात, वो नहीं पढ़ा गया। राक़ा अश्शजरत, राक़श्शजरत, अलिफ नहीं पढ़ा गया। फ़ी अल अर्द, फ़िल अर्द, या नहीं पढ़ा गया। इसी तरह हुरूफ़ मद्दा, ये अलिफ जो है ना क्या नाम है, अलिफ वाव या हुरूफ़ मद्दा के कायम मकाम है, कड़े कड़े हरकत, कड़ी ज़ेर या मद्दा और उल्टा पेश वाव मद्दा के कायम मकाम है। जब इनके बाद कोई हर्फ साकिन आएगा तो इनमें सिला नहीं होगा। इनमें सिला यानी हर्फ मद इनके अंदर क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, आसफ हो जाएगा। यही से ये वही कायदे। बात समझ में आया? तो यहाँ पर जो है ना क्या नाम है, इब्न कसीर के लिए क्या है और दीगर क़ुर्रा के लिए क्या है, ये आप सुनो। दीगर क़ुर्रा के लिए है कि हाय ज़मीर से पहले कोई हर्फ साकिन आ जाए या हाय ज़मीर के बाद कोई हर्फ साकिन आ जाए तो उसमें सिला नहीं करते। लेकिन इब्न कसीर के लिए है कि हाय ज़मीर से पहले अगर कोई हर्फ साकिन हो तो सिला करते हैं, हाय ज़मीर के बाद कोई हर्फ साकिन हो तो सिला नहीं करते। आप समझ में आई बात? बात समझ में आई? ये मुशद्दद हर्फ जो है ना, ये साकिन के हुक्म में। मुशद्दद किसके हुक्म में? साकिन के हुक्म में। ये बात समझ में आई? हाँ, आपको पहले मैं हाँ की किस्में बताई। हाँ की किस्मों के अंदर हमारा जो बेस है वो किससे है? हाय ज़मीर से। किससे है? हाय ज़मीर से। किससे बेस है? हाय ज़मीर से। फिर हाय ज़मीर के अंदर 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। एक ये कि हाय ज़मीर मकसूर और मज़मूम का कायदा, दूसरा हाय ज़मीर में सिला और आदम सिला का कायदा। पहले क्या है? हाय ज़मीर में मकसूर और मज़मूम का कायदा, दूसरा क्या है? हाय ज़मीर में सिला और आदम सिला का कायदा। मकसूर और मज़मूम का कायदा तो मुत्तफ़िक़ है। मकसूर और मज़मूम का कायदा इब्न कसीर का जो है ना क्या नाम है, तमाम क़ुर्रा के साथ क्या है? मुत्तफ़िक़ है, सही है। हाँ, इसमें जो सिला और आदम सिला है इसके अंदर इख्तिलाफ़ है। इख्तिलाफ़ किसके अंदर है? सिला और आदम सिला में। हाँ, यानी दीगर क़ुर्रा के लिए हाय ज़मीर से पहले कोई हर्फ साकिन होगा तो हाय ज़मीर में सिला नहीं होगा, या हाय ज़मीर के बाद कोई हर्फ साकिन होगा तो हाय ज़मीर में सिला नहीं होगा। इब्न कसीर के लिए इसमें फ़र्क ये है कि हाय ज़मीर से पहले अगर कोई हर्फ साकिन होगा तो सिला होगा, सिला होगा। हाय ज़मीर के बाद कोई हर्फ साकिन होगा तो सिला नहीं होगा। आप समझ में आई बात? तो ये फ़ी ही दीगर क़ुर्रा के लिए यहाँ पर सिला नहीं है, लेकिन इब्न कसीर के लिए क्या है? फ़ी ही हुदल लिल मुत्तक़ीन सिला है। इसी तरह मिन हु, इसमें भी सिला है। बात समझ में आ रही है? हाँ, माक़बल के साकिन से उनका जो है ना क्या नाम है, सिला मुतासिर नहीं होगा, माँ बाप के साकिन से मुतासिर होगा। अब समझ में आई बात? अच्छा, एक बात इसके अंदर और है। देखिए, जिस तरह मैंने आपको मीम जमा के अंदर बताया कि सिला होगा, इसी तरह आपको मैंने बताया कि हाय ज़मीर में सिला होगा। हाँ, इसके बाद अगर हमज़ा आता है, इसके बाद अगर हमज़ा आता है तो इसमें मद नहीं होगा। मद इसलिए नहीं होगा कि इब्न कसीर के नज़दीक मद मुनफसिल में कसर है। मद मुनफसिल में यानी एक अलिफ मद है। बात समझ में आ रही है? मद मुत्तसिल के अंदर तवस्सुत है और मद लाजिम के अंदर तूल है। मद मुत्तसिल में क्या है? तवस्सुत है। मद लाजिम में क्या है? तूल है। मद मुनफसिल में कसर है। मद मुनफसिल में क्या है? कसर है। ये इब्न कसीर के लिए, इब्न कसीर के दोनों रावियों के लिए ये मद मुनफसिल जो है ना क्या नाम है, इब्न कसीर के बस्सी के लिए भी इसमें जो है ना क्या नाम है वो है कसर है, और उम्मुल के लिए भी इसमें क्या है? कसर है। जब हमने इब्न कसीर का नाम लिया, क़िरात का नाम लिया, जब हम क़िरात का नाम ले लेते हैं तो उससे दोनों रावी मुराद होते हैं। क्या मुराद होते हैं? दोनों रावी। इस बात को आप समझ लें, जब क़िरात का हम नाम लेंगे कि इब्न कसीर के नज़दीक इस तरह है तो इसका मतलब क्या होगा? दोनों रावियों के लिए। और अगर हम सिर्फ बज़ी का नाम ले लेंगे तो इसका मतलब है खुम्बुल के लिए नहीं है। अगर खुम्बुल का नाम ले लेंगे तो इसका मतलब है बज़ी के लिए नहीं है। बात समझ में आई?